بہت سے لوگ تھے وہاں، میں بس اپنی آگاہی کے عذاب میں جلتا رہ گیا۔ مجھے لگا تمہیں میری ضرورت ہے، میں نے خود کو زندہ رکھا تمہارے لیے خود کو زندہ رکھا، اور تمہیں یاد بھی نہ تھا۔ نہیں سوری، یاد تھا، ہاں یاد تھا، لیکن ایک اضافی پتے کے طور پر۔ کتنے مزے کی بات ہے نا، کوئی آپ کو چاہتا جائے اور چاہتا جائے، آپ سے محبت کرتا جائے، آپ کو معتبر کر دے، پھر آپ بے پرواہ ہو کر جہاں مرضی رہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، پر آپ جانتے ہوتے ہیں کہ جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی ایک باقی ہے۔ تم صرف خود کا فائدہ دیکھتے ہو، دوسرے انسان کے بارے کیوں نہیں سوچتے، جس نے اپنا آپ تم پر خالی کر دیا ہے، اور اس کے لیے تم بے دوش نہیں ہو، تم بے قصور بالکل نہیں ہو۔ محبت جاتی ہے تو اس کی جگہ نفرت لے لیتی ہے۔ نفرت میں کون جلے گا، کرنے والا یا سہنے والا؟ تمہارا نقصان تو پھر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا سنو، میں کوئی خدا تھوڑی ہوں تمہارا کہ تم ہر بار میری طرف ہی آؤ گے۔ ہاں، لیکن ایک بات میں خدا کے جیسا کروں گا، اس کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بھی اس کے جیسی باتیں کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ بے نیازی ابھی تم نے دیکھی ہی کہاں ہے۔ تم اپنی مرضی سے محبتیں کرتے ہو اور چھوڑتے ہو اور بدلتے ہو۔ خدا نہ کرے اگر کسی دن کسی در سے ٹھکرائے گئے تو سہ نہیں پاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہے نا تنہا ہونا کسے کہتے ہیں؟ کہ جب تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر دو اور نتیجتاً وہ تمہیں آزمانے لگے۔ شدید ترین تنہائی کا عالم ہوتا ہے، صرف گمانوں کے سہارے پہ بہتے چلے جانا، اور پھر وفا پر قائم رہنا، اپنے دل کو خیالات کو بدگمانی کی گندگی سے بچانا، اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنا، اور پھر محبوب کی جدائی سہنا ایک الگ قیامت ہے۔ جس کے لیے ساری دنیا کو چھوڑا ہو وہی تنہا کر دیتا ہے، اپنی طرف جاتے راستوں کے کناروں تک کو مٹا دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تلاش کرو۔ جس کو پہلی بار اتنی مشکل سے پہچانا ہو وصل کی خوشبو دیے بنا جدا کر دیتا ہے اور کہتا ہے ایک بار پھر سے مجھے تلاش کرو۔ جس کا خیال اندھیروں میں چراغ سحر ہو وہی اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، جنگلوں میں بھٹکا دیتا ہے، کنویں میں پھینکوا دیتا ہے، سولی پر چڑھا دیتا ہے، خود ہی دلوں میں اپنی جستجو رکھتا ہے، اور پھر خود کو ہزاروں پردوں میں چھپا کر پوچھتا ہے کہاں ہے محبت؟ اگر ہے تو جاؤ اپنے محبوب کو تلاش کرو اور پالو۔ زنجیروں میں جکڑتا ہے اور پھر کہتا ہے محبت ہے تو خود کو آزاد کراؤ اور پالو۔ تمہیں پتہ ہے تنہا ہونا کسے کہتے ہیں؟ جب ہزار پردوں میں موجود ذات سے محبت ہو جائے اور شعور کے سارے پردے وا کر کے وہ کہے کہ گھنگرو پہن کر دیوانے بن جاؤ، تم سے زبان چھین کر کہے کہ میرا نام پکارو، تمہیں جلا کر راکھ کر دے اور پھر پوچھے بتاؤ محب کون ہے۔ زندگی میں اصل ضرورت تو ان لوگوں کی پڑتی ہے جنہیں دعائیں مانگنے کی عادت ہوتی ہے، جو سب کے لیے مانگتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ سب نام دہراتے ہیں، ان کی نہیں جن کو ضرورت کے وقت بلاؤ تو بیزی ہوں، تھوڑی دیر بعد بات ہوتی ہے کا میسج مل جاتا ہے، جن کے پاس گھنٹوں آن لائن رہنے کے لیے وقت ہے مگر دوست کی دوستی کے لیے وقت نہیں، وہ نہیں جن کے پاس بے چینی میں تسلی دینے کو الفاظ نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ رشتے کہنے سے نہیں بنائے جاتے، ان کہی باتوں پر عمل رشتوں کے دھاگے مضبوط کرتے ہیں۔ دنیا کی بہت ساری قیمتی اشیاء میں ایک اعتبار سر فہرست سمجھا جاتا ہے، جو کہ اگر کسی پر آ جائے کتنا ہی پرایا کیوں نہ ہو آپ کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر کسی سے اٹھ جائے تو وہ شخص کتنا ہی دل میں اپنی جڑیں گار بیٹھا ہو آپ کو انجان بنا دیتا ہے۔ قابل اعتبار بنے، قاتل اعتبار بہت ہیں۔ زندگی کے سفر کی مختلف شکلیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ آسانیوں کے زمانے سے گزر رہے ہوں اور کوئی مشکلات کے زمانے سے گزر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ آج کسی کی مشکل ہے، اگر آپ آسان کر دیں گے
تو جب کبھی آپ پر کوئی مشکل آئے گی یا آپ مشکل سے گزریں گے تو اللہ آپ کی مشکل آسان کر دیں گے، کیونکہ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ آج کا دن رات میں بدلے گا اور رات سے صبح نکلے گی۔ کسی پر سے رات گزر رہی ہے تو اس میں سے اپنے لیے اندھیرے نہ سمیٹیں، ورنہ آپ کے دن بھی سیاہ ہو جائیں گے۔ ہم انسان ساری عمر لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے جب انہی لوگوں سے ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں رہتا، کسی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہمارے رونے سے یا ہنسنے سے، زندہ رہنے سے یا پھر مر جانے سے۔ صرف اللہ دیتا ہے ساتھ، صرف اللہ دیکھتا ہے بھیگی پلکیں، صرف اللہ دیکھتا ہے بہتے ہوئے آنسو، صرف اللہ سنتا ہے ان آنسوؤں کا شور، صرف اللہ سنتا ہے دل کے ٹوٹنے کی آواز، صرف اللہ رہتا ہے ہمارے ساتھ آخری سانس تک۔ انسان کبھی ساتھ نہیں رہتے۔ میری مدد کر یا رب، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی گہری کھائی میں میں گر چکا ہوں، مجھے کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی۔ یا رب، مشکلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، میری رہنمائی کر میرے رب، میرے کاموں کو میرے لیے آسان کر دے۔ میں جانتا ہوں اس اندھیرے میں بھی تو میرے ساتھ ہے، تو نے مجھے تنہا نہیں کیا کبھی، تو ہی تو ہے جو میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ میرا کامل یقین ہے کہ تو کوئی راہ نکال دے گا۔ تو میری اذیتوں سے واقف ہے، اپنے بندوں کے کیے ظلم سے واقف ہے، میری سسکیوں سے بس تو ہی واقف ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں یا رب، بس تو میری مدد کر دے، مجھ پر رحم کر دے۔ میں تھک رہا ہوں، میری مدد کر یا رب، میری مدد کر یا رب۔ بس پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ محبت سے دیکھتا ہے تمہیں، اور پھر جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے پہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں صلح ہو جاتی ہے، اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا، بس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو جگ سارا یہ ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔